الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبی انگور اور چادریں۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب واقع جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا ہے: یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا اللہ، یہاں تک کہ پھر اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ پھر اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمانو، پھر اس کی سانس پھول گئی۔ اور پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا: یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے اور مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم بھی نہ تھا اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آئیے اور اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر! میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے اور ان انگوروں میں بیج نہیں تھے، اور میں نے ایسے عمدہ اور لذیذ میٹھے انگور اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ لہٰذا میں نے خوب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا کہ ان چادروں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا تو اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کر لیا اور دوسری چادر کو اوپر اوڑھ لیا، اور وہ جو 2 چادریں آپ نے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا: اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے چچا زاد، مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے وہ دونوں چادریں اس مانگنے والے کے حوالے کر دیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا: اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا: یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت تلاش کرتا رہا، مگر میں نے آپ کو کہیں بھی نہ پایا۔ مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے کہ سیدوں کے سرتاج حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے صاحب کرامت تھے،
آپ اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے، بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عالم دین تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف آپ کو پیش کرتا ہوں کہ شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مکہ پاک میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور یعنی آپ اس میں بمسمہ تھے، یعنی کہ جیسا لقب تھا ویسا ہی آپ کا مبارک عمل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ملاحظہ فرمائیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کی ہے۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور موت کی یاد۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی عظیم شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں اور تم میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، افسوس، میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے رہتے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کسی چیز کے نہ ہونے پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، اور کسی چیز پر موجود ہونے پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کھیر پوری کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے کھیر پوریوں کے کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ پابندی بے جا ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا یہ کتاب نہ پڑھی جائے بلکہ صرف فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کر دیں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی
اور جناب سیدہ کی کہانی، یہ سب من گھڑت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں، اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں کہ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا یہ ضروری نہیں، بلکہ دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں، اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک فاتحہ نیاز اس کی جو اصل ہے، یعنی اس کی جو بنیاد ہے، وہ ایصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز یہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ تو ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر بھی، اور اس پر فاتحہ دلا کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، یعنی وہ چیز جس کو مسلمان اہل علم و اہل تقوی اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ مصیبتیں دور کرنے کا نسخہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کرے۔ جو شخص بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کرے کہ اس کی برکت سے بہت اڑی یعنی اٹکی ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز اس میں یاد رکھیں کہ رجب کے جو کنڈے ہیں ان کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے۔ بعض حضرات نے اس کو غلط مشہور کیا ہے، جو کہ 22 رجب المرجب 21 کی رات اور 22 رجب المرجب کو کھیر پوری کی کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال، یوم عرس نہیں، بلکہ یہ حضرت سیدنا کاتب وحی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، یہ 15 رجب المرجب ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنڈوں کی نیاز ہے، یہ صرف 15 رجب کو ہی نہیں یاد دلانی، آپ 15 رجب کی بجائے سارا سال کبھی بھی رجب میں کبھی بھی کنڈوں کی نیاز دلا سکتے ہیں، اور 15 رجب المرجب کو دلائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہی ہوا تھا۔ اور فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 پر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ اب اگر 15 رجب المرجب کو کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر 15 رجب المرجب کو کسی مجبوری کی بنا پر کسی وجہ سے آپ کنڈوں کی نیاز نہیں دلا سکے تو سارا سال کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کنڈوں کی نیاز یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی و نیاز وغیرہ کا لنگر کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔